حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک عام ڈاکو نہیں تھے بلکہ ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ پورے قافلے ان کے نام سے ڈرتے تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں، میرا طریقہ یہ تھا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر قافلوں پر حملہ کرتا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے، ایک قاری صاحب قرآن کی ایک آیت پڑھ رہے تھے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ یہ آیت ان کے دل میں اتر گئی اور وہ رو پڑے۔ وہ ترنت قاری صاحب کے پاس گئے اور پوچھا، کیا سچ میں اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے؟ اگر کوئی انسان سالوں تک ڈاکے ڈالتا رہا ہو، لوگوں کو دکھ دیتا رہا ہو، کیا وہ بھی توبہ کرے تو معاف ہو سکتا ہے؟ قاری صاحب نے کہا، میں کوئی بڑا عالم نہیں ہوں، میں نے تو بس قرآن کی آیت پڑھی ہے اور میرا رب کہتا ہے کہ اس کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ وہ واپس آئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا، اب تم کوئی نیا سردار ڈھونڈ لو، میرے ارادے بدل چکے ہیں، میں نے توبہ کر لی ہے۔ ساتھیوں نے کہا، ہم نے گناہ بھی ساتھ کیے ہیں، توبہ بھی ساتھ ہی کریں گے۔ پھر انہوں نے علماء سے پوچھا تو بتایا گیا، یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، جو مال لوٹا ہے اسے واپس کرنا ہوگا۔ انہوں نے جو مال ان کے پاس تھا وہ لوٹا دیا، لیکن کچھ باقی رہ گیا۔ ایک یہودی کا مال بھی باقی تھا۔ وہ اس کے پاس گئے اور سچائی سے سب کچھ بتا دیا۔ یہودی نے کہا، میں تو اپنا حق لوں گا۔ انہوں نے کہا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہودی نے کہا، تو میرے اونٹوں کو چارہ ڈالو، جب حساب پورا ہو جائے تب چلے جانا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے خوشی سے یہ کام قبول کر لیا اور کئی دنوں تک اونٹوں کو چارہ ڈالتے رہے۔ ایک دن یہودی نے کہا، وہ تھیلی اٹھا کر لاؤ۔ جب انہوں نے تھیلی اٹھائی تو اس میں سونے کی اشرفیاں تھیں۔ انہوں نے حیرانی سے کہا، تم نے تو کہا تھا اس میں ٹھیکریاں ہیں۔ یہودی نے جواب دیا، میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں کہ جب کوئی مسلمان سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ ٹھیکریوں کو بھی سونا بنا دیتا ہے۔ میں تمہاری توبہ کو آزما رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، تمہاری توبہ سچی ہے اور تمہارا دین بھی سچا ہے۔ اب میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن ایک شرط پر، مجھے کلمہ پڑھاؤ اور مجھے بھی مسلمان بنا لو۔ سبحان اللہ! ایک ڈاکو سردار کی سچی توبہ ایک انسان کے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بن گئی۔ اس کے بعد حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے ولی اللہ بنے۔ ہمیں اس سے یہی سیکھ ملتی ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے کبھی مایوس نہ کرے۔ آمین۔